خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معلم پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ فریضہ دعوت اللہ نے اس امت کے ذمہ کیسے سپرد کیا، اس امت کو اس فریضہ دعوت سے کیسے آگاہی دی۔ اب قرآن پاک کے اندر اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ پہلی بات، آج کے اس دور کے اندر بہت سارے مسالک بنے ہیں، بہت سارے مسالک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، مسلک شافعی، مسلک حنفی، پھر آگے فروعی آ کر یہ دیوبندی، یہ بریلوی، یہ اہل حدیث، یہ فلاں، بہت سارے۔ اب اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر جب فریضہ دعوت اس امت کے سپرد کیا، کسی ایک کو مخاطب نہیں کیا، ہاں بھائی یہ دیوبندی یہ کام کریں گے، بریلوی مکتب فکر والے یہ کام نہیں کریں گے، اہل حدیث کریں گے، فلانے نہیں کریں گے، یہ امام شافعی کے مقلد کریں گے، امام ابو حنیفہ کے مقلد نہیں کریں گے۔ آپ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، امت کا لفظ بنایا، کنتم خیر امت، تم ساری بہترین امت ہو، تم امت ہو۔ ہم سب کو مخاطب ہو کے کیا فرمایا، تم بہترین امت ہو، تم بہترین لوگ ہو، بہترین مرد ہو، بہترین عورتیں ہو، بہترین شہری ہو، بہترین دیہاتی ہو، بہترین عام و خاص ہو، بہترین امیر و غریب ہو، ہر طبقے کے ساتھ تعلق رکھنے والے تم لوگ بہترین ہو۔ کس اعتبار سے بہترین ہو؟ اس لیے اخرجات للناس، اللہ پاک نے تمہارا انتخاب کیا لوگوں کی رفع رسانی کے لیے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ تمہارے اندر اللہ نے مادہ ڈالا ہے، تم لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ فائدہ کس اعتبار سے؟ گلیاں پکی کروانا بھی فائدے کی بات ہے، کسی بیمار کی مدد کرنا بھی فائدے کی بات ہے، یتیم کو سہارا دینا بھی فائدے کی بات ہے، بیوہ عورت کی مدد کرنا بھی فائدے کے دیکھیں تو بہت سارے فائدے ہیں، لیکن قرآن نے وضاحت کر دی کہ یہ تو فائدے ہیں، لیکن ان سب میں مقصودی فائدہ، اصل فائدہ، مقصود فائدہ کیا ہے کہ جو دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہے وہ فائدہ بتایا۔ بھائی سڑکیں گلیاں پکی کروائی جا رہی ہیں، گیس لگوا کے دی جا رہی ہے، بجلی لگوائی جا رہی ہے، سڑکیں بنائی جا رہی ہیں، رفائی کام کیے جا رہے ہیں، حکومتیں آتی ہیں چیزیں سستی کر کے کہتی ہیں ہم نے آپ کے فائدے کا کام کیا، نوکریاں دے رہے ہیں آپ کے فائدے کا کام کر رہے ہیں، یہ سب فائدے کے کام ہیں۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ اصل فائدہ کیا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اصل فائدہ کیا ہے؟ لوگوں کا رخ اللہ کی طرف پھیرنا، احکامات الہیہ کی پہچان کروانا، اللہ کی ذات کی پہچان کروانا، حسنات کی طرف لانا، سیئات سے بچانا، گناہوں سے بچانا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچانا۔ فرمایا یہ چیز اصل ہے، یہ فائدہ اصل ہے۔ تو اب ہمیں جب ایک ہمارے ذمہ فریضہ نبوی، امت کے ذمہ دعوت کا فریضہ ہماری طرف سپرد کیا تو ہمیں فائدہ بتایا کہ اس کے اندر اچھائیوں کو حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، یہ تمہارا کام ہے اس امت کا۔ اب اللہ پاک نے قرآن پاک میں دوسری جگہ فرمایا وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ اس امت کو دوسری جگہ مخاطب کر کے فرمایا تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ کس اعتبار سے بہترین امت ہو؟ کہ تمہیں اللہ نے خیر کے کام کے لیے چنا ہے۔ اب دیکھیں اور وضاحت کر دی، یدعون الی الخیر، تم خیر کی طرف دعوت دینے والی امت ہو۔ یا اللہ خیر کا کام کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اچھائیوں کو حکم کرنا، برائیوں سے منع کرنا، نیکی کی طرف لانا، گناہوں سے بچانا، یہ خیر کا کام ہے۔ اللہ نے اس بات کی وضاحت فرما دی، بھائی اس کام کے لیے ہم نے تمہیں چنا ہے، ہمیں تمہارا انتخاب اس کام کے لیے کیا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے۔ تو گویا کہ اللہ نے قرآن پاک میں ہماری طرف جب فریضہ دعوت کو ہماری طرف پھیرا تو ہمیں اس طرح متوجہ کیا کہ یہ امت کے یہ کام امت کے ذمے ہے،
اللہ نے یہ کسی فرد کے ذمے، کسی جماعت کے ذمے، کسی مسلک کے ذمے، کسی قوم کے ذمے، کسی علاقے کے ذمے، کسی ملک کے ذمے نہیں لگایا، پوری دنیا کے انسانوں کو، چاہے وہ شکل کے اعتبار سے کالا ہو، گورا ہو، امیر ہو، غریب ہو، کسی بھی علاقے کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، قرآن نے اس کو امت کہا کہ مخاطب کر کے کہا یہ تمہارے ذمے، یہ دعوت کا فریضہ ہے۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔